نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ایک اہم موضوع لے کے حاضر ہوا ہوں۔ وہ موضوع ہے کہ غیب سے مدد لینے کا طریقہ، یعنی کوئی شخص ایسی جگہ پہ کھڑا ہے جہاں کوئی اس کی ظاہراً مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، اب وہ پریشانی کے عالم میں کھڑا ہے، چونکہ بظاہر کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہے، تو اس شخص کو اب کیا کرنا چاہیے تاکہ اس کا کام ہو جائے۔ اس کے لیے آج آپ کو ایک بہترین اور مختصر سا عمل بتانے لگا ہوں تاکہ آپ اس کو اس مشکل مرحلے میں کریں تاکہ آپ کی وہ مشکل دور ہو جائے۔ ناظرین، یہ انتہائی آسان عمل ہے۔ بزرگان دین، صلحائے امت نے یہ وظیفہ اپنے متعلقین میں، اپنے مریدین میں عطا فرمایا ہے۔ وہ وظیفہ ہے کہ آپ اس مرحلے جب آپ کسی مشکل کا شکار ہیں، ظاہری اسباب کوئی نہیں ہے مدد ہونے کے، تو آپ اس مرحلے سب سے پہلے درود پاک پڑھیں، پھر آپ پڑھیں اعینونی یا عباد اللہ، یا اس کو دوسرے انداز میں کہہ سکتے ہیں کہ یا عباد اللہ اعینونی۔ یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، دل میں ارادہ یہ ہو کہ میری یہ مشکل حل ہو جائے، میری یہ پریشانی حل ہو جائے، تو انشاءاللہ یقین کامل سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی تھوڑی دیر کی تلاوت سے آپ کی مشکل حل ہو جائے گی۔ ناظرین، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی علیہ، آپ کے متعلق آتا ہے، آپ کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل سفر حج کی غرض سے آپ تشریف لا رہے تھے۔ اب راستے میں جب آپ پہنچے تو قافلہ تھوڑا سا آگے ہو گیا، آپ راستہ بھول گئے۔ اب جب راستہ بھول گئے تو ظاہر ہے جانا تو مدینہ طیبہ تھا، مکہ مکرمہ جانا تھا، مگر راستہ بھول گئے تو آپ نے فوراً یہ وظیفہ شروع کر دیا، یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی۔ یہ آپ پڑھنا شروع ہو گئے۔ بس کچھ ہی دیر پڑھا تھا کہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ مدینہ المنورہ یا مکہ المکرمہ کی طرف جانے کا راستہ یہی ہے۔ ناظرین، سلف صالحین یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کی یہ ذمہ داری لگا رکھی ہے کہ وہ فرشتے زمین پر گھومتے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ جب وہ کوئی شخص کسی مشکل میں ہو، وہ اپنے خدا کو پکارے تو یہ فرشتے اللہ کے حکم سے اس بندے کی مدد فرمائیں۔ تو ناظرین، انتہائی آسان عمل ہے، ہر ایک کو کرنا چاہیے، لیکن یہاں یہ میں بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کی اس دور میں ہر شخص کسی نہ کسی مشکل کا شکار ہے، اور ظاہری اس کی مشکل کے حل کے کوئی اسباب نہیں ہیں، تو لہٰذا وہ اس وظیفہ پاک کی کثرت کرے۔ اور ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین آدمی وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو نفع دے۔ تو ہم بھی اچھا انسان بننے کی غرض سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی کسی مشکل کا شکار ہو
تو یہ وظیفہ پڑھ کے اپنی مشکلات سے جان چھڑا سکیں اور آپ کو ڈھیروں دعائیں دے سکیں۔ اللہ تعالی ہماری ہر مشکل کی غیبی مدد فرمائے۔